اب سوال یہ ہے کہ ہمیں اس معاملے کو آگے کس طرح حل کرنا ہے اور آگے ہمیں کرنا کیا ہے. میں سیرت سے ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں گا جو بہت بڑی مثال ہے پوری تاریخ اسلام کی. یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ خانہ کعبہ خالص توحید کا مرکز تھا نا، خالص توحید کا مرکز. حضرت ابراہیم و اسماعیل نے اسے توحید ہی کے لیے تعمیر کیا تھا. وہاں صرف ایک اللہ کی عبادت ہوتی تھی. لیکن رفتہ رفتہ لوگ شرک میں مبتلا ہوتے گئے. پھر نتیجہ کیا ہوا؟ 360 بت صرف خانہ کعبہ میں رکھ دیے گئے. 360. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے لوگوں کے سامنے توحید کی دعوت رکھی اور یہ کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، یہ کہو تو کامیاب ہو جاؤ گے. ایک اللہ کی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت نہ کرو. تو لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، اتنے مخالف ہو گئے کہ آپ کو ملک چھوڑنا پڑا. اتنے مخالف ہو گئے کہ خانہ کعبہ میں آپ کا داخلہ ممنوع ہو گیا. حضرت عثمان ابن طلحہ جن کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی چابی ہوا کرتی تھی، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں ہر سوموار کو، ہر جمعرات کو خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا کرتا تھا. لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ عثمان مجھے بھی چابی دے دو، میں بھی خانہ کعبہ کی زیارت کر لوں. انہوں نے کہا نہیں، آپ کو یہ چابی نہیں مل سکتی. یعنی آپ غور کریں، پورے مکے میں صرف ایک بندہ ہے جو توحید کی بات کرتا ہے. صرف آپ ہیں جو ایک اللہ کی عبادت کی بات کرتے ہیں، توحید کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں، اور آپ ہی کو توحید کے مرکز میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا ہے. آپ کا ری ایکشن کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ عثمان یاد رکھو، ایک دن وہ آئے گا جب یہ چابی میرے ہاتھوں میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا یہ چابی عطا کروں گا. عثمان نے کہا پھر تو وہ دن قریش کی ذلت و خواری کا دن ہوگا. آپ نے فرمایا نہیں، وہ دن ایسا ہوگا جس دن قریش عزت پائیں گے. یہ واقعہ ہم سب کے لیے بڑی عبرت کا واقعہ ہے. پھر آپ نے وہاں کوئی احتجاج نہیں کیا، کوئی ہنگامہ نہیں کیا، کوئی شکوے شکایت نہیں کی، کہیں کوئی پنچایت نہیں بٹھائی کہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. حالانکہ انہوں نے بعد میں چابی دے دی. پھر کیا ہوا؟ رفتہ رفتہ یہ مخالفت بڑھتی گئی اور آپ کو پورے مکے سے دستبردار ہونا پڑا. خانہ کعبہ گویا آپ سے چھین لیا گیا، مکے سے آپ کو بے دخل کر دیا گیا. آپ اپنا گھر بار، پورا مکہ اور پورا خاندان اور پھر خانہ کعبہ چھوڑ کر مدینے تشریف لے گئے. اب آپ سوچیں، بابری مسجد کے تناظر میں آپ دیکھیں اس کو کہ یہاں آپ سے بابری مسجد چھینی گئی ہے اور وہاں خانہ کعبہ چھین لیا گیا. لیکن آپ نے کوئی ہنگامہ، کوئی کچھ نہیں کیا. آپ نے کیا کہا تھا؟ ایک دن وہ آئے گا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جسے چاہوں گا نوازوں گا. آپ کا یہ پر اعتماد لہجہ دیکھیے آپ.
آپ کا یہ قول سنیے، اس پر غور کیجئے کہ آپ کو یہ یقین تھا کہ میں جس مشن کے ساتھ آیا ہوں، جس کام کے ساتھ آیا ہوں، میں جو طریقہ اپناؤں گا، میں جس مقصد کے لیے یہاں آیا ہوں، اس مقصد کی کامیابی کا یقین اتنا حد تک تھا کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک دن پھر میں یہیں کھڑا رہوں گا اور میرے ہاتھ میں چابی ہوگی۔ کیا کیا تھا آپ نے؟ کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی واویلا نہیں، کوئی شکوہ شکایت نہیں کہ بھائی ان کی طرف سے یہ ہو گیا، ان کی طرف سے وہ ہو گیا۔ آپ چاہتے تو بہت قبیلوں میں جاتے اور کہتے دیکھو قریش کے لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ کچھ نہیں، آپ نے کوئی احتجاج نہیں کیا، اپنا کام کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، اور آپ کو یقین تھا کہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ کام ایسا شاندار کام ہے، اس کا نتیجہ اتنا واضح ہے کہ ایک دن آئے گا کہ یہ چابی خود میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جسے چاہوں گا عطا کروں گا۔ اور پھر وہ دن آیا کہ جب آپ تقریباً 10 یا 11 سال ہو گئے ہوں گے اس واقعے کو، 10-11 سال کے بعد آپ جب مکے میں فاتح کی حیثیت سے آئے تو آپ نے کہا کہ چابی لاؤ۔ چابی لائی گئی، آپ نے دروازہ کھولا، آپ نے وہاں شکرانے کی نماز پڑھی، اور پھر وہاں سے بتوں کو صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد فرمایا کہ عثمان کو بلاؤ۔ اب عثمان واپس آتے ہیں، سامنے کھڑے ہوتے ہیں، وہی منظر۔ اب عثمان سامنے کھڑے ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چابی ہوتی ہے۔ آپ نے کہا کہ اب کیا کروں، کسے چابی دوں؟ عثمان یاد ہے میں نے کچھ کہا تھا ایک دن آپ کو، کہا لفظ بلفظ مجھے یاد ہے، لفظ بلفظ مجھے یاد ہے۔ حضرت علی آگے آئے، اللہ کے نبی یہ چابی مجھے دے دیجئے تاکہ ہم لوگ کعبے کے علمبردار ہو جائیں، کعبے کی خدمت بھی ہمارے ذمہ ہو جائے۔ حضرت عباس آگے آئے کہ یہ چابی ہمیں دے دیجئے، یعنی رسول کے خاندان کے لوگ، تاکہ یہ چابی اب رسول کے خاندان میں ہمیشہ رہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں حقوق چھیننے نہیں آیا ہوں، میں حقوق دینے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا عثمان ادھر آؤ، یہ چابی لو، یہ چابی لو، رکھو، اب قیامت تک تم سے یہ چابی کوئی نہیں چھین سکتا، جو چھینے گا وہ ظالم ہوگا، کوئی ظالم ہی تم سے یہ چابی چھینے گا۔ اور آج تک انہی کے خاندان میں یہ چابی ہے۔ 2-3 باتوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ نمبر 1، خانہ کعبہ جو توحید کا مرکز تھا وہ شرک کا مرکز بن گیا۔ بابری مسجد جو توحید کا مرکز تھی شرک کا مرکز بن گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کام پر اتنا اعتماد تھا کہ اسی وقت کہا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ یہ تصویر الٹ جائے گی۔ میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو بھی یہ اعتماد ہونا چاہیے، مجھے اور آپ کو بھی یہ اعتماد ہونا چاہیے، یہ اعتماد کے ساتھ کہ ایک دن آئے گا کہ ہم پھر اذان دیں گے، ایک دن آئے گا کہ پھر توحید کا مرکز بنے گا۔ اور آپ نے یہ نہیں کیا تھا کہ چھین لیا، جھگڑ لیا، نہیں نہیں نہیں، آپ نے جو کام کیا تھا وہ خانہ کعبہ کی تصویر نہیں بدلی، خانہ کعبہ سے بت نہیں ہٹائے، پہلے لوگوں کے دلوں سے بت کو ہٹایا ہے، پہلے لوگوں کے دلوں سے شرک کو ہٹایا ہے، کفر کو ہٹایا ہے، توحید کو پہلے لوگوں کے دلوں میں بٹھایا ہے۔ جب دل میں بھی توحید آ گئے تو سارے لوگ جو شرک کے علمبردار تھے وہ توحید کے علمبردار بن گئے۔ یہ بہت گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج میرا اور آپ کا بھی کام یہ ہے کہ سب احتجاج چھوڑ دیجئے، سب یقیناً دل میں تکلیف ہے، مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، ہونی چاہیے، اگر ایمان والے ہیں تو تکلیف ہونی چاہیے۔ سارے احتجاج ختم کر کے، سارا رونا ختم کر کے وہی کام کیجئے جو رسول اللہ نے کیا تھا۔
کہ دلوں سے شرک کو مٹانے والا کام کیجیے، دلوں میں توحید کو بٹھانے والا کام کیجیے، دلوں سے بتوں کی محبت کو نکالنے کی کوشش کیجیے، دلوں میں اللہ کی عظمت کو بٹھانے کی کوشش کیجیے، لوگوں کے دلوں میں توحید کی محبت بٹھانے کی کوشش کیجیے، لوگوں کو بتائیے کہ تمہارا اصلی خالق کون ہے، تمہارا اصلی مالک کون ہے جس کی عبادت ہونی چاہیے، کون ہے جو تمہاری مشکلیں سنتا ہے، کون ہے جو تمہارے کام آتا ہے، کون ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، کون ہے جو تمہیں روزی دیتا ہے، کون ہے جو یہ آکسیجن کا نظام چلاتا ہے، کون ہے یہ زمین آسمان چاند سورج ستاروں کو بنایا ہے، کون ہے جس کا کھاتے ہو، جس کا پیتے ہو، جس کی زمین پر چلتے ہو، کون ہے وہ؟ پہچانو اسے اور اسی کی عبادت کرو۔ یہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کام اگر گہرائی سے کریں گے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ یہ تصویر پھر الٹ جائے گی۔ ہم سوچیں کہ ہم آرام سے بیٹھے رہیں، احتجاج کر لیں، ہنگامے کر لیں، ماتم منا لیں، رونا رو لیں، مسئلہ حل ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں حل ہوگا۔ پہلا کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ کرنے کی ضرورت ہے، یعنی دنیا کے تمام انسانوں سے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے، شرک کا انجام کتنا برا ہوتا ہے، کس کی عبادت ہونی چاہیے اور کس کی نہیں ہونی چاہیے۔ جب دلوں سے شرک نکلے گا، دلوں سے بتوں کی محبت نکلے گی تو پھر اللہ کی عظمت بیٹھے گی، اللہ کی بڑائی آئے گی دلوں میں، اللہ کی محبت بیٹھے گی، تو کون ہے جو اللہ اکبر کے نعرے نہ لگائے؟ پھر کون ہے جو اللہ کی بڑائی نہ بیان کرے؟ پھر کون ہے جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو؟ اس لیے پہلا کام تو یہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا کام، میرے بھائیوں، یہی بابری مسجد کی ہسٹری پڑھیے، یہ مسجد کتنی آباد رہتی تھی، ذرا غور سے کر کے بتائیے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اپنی بستیوں کی مساجد کو آباد کریں۔ بڑی عالی شان مسجدیں بن رہی ہیں، بہت بڑی بڑی مسجدیں بن رہی ہیں، بڑے اچھے انتظامات ہو رہے ہیں، لیکن نمازی ندارت۔ یہی مسجد ہے، جمعے میں ماشاءاللہ 2000 2500 لوگ نظر آتے ہیں، 5 وقتہ نمازوں میں، فجر میں، عشاء میں، عصر میں غائب۔ تو یہ مسجدوں کو اگر آپ نہیں آباد کرو گے تو کون آباد کرے گا؟ اور پھر اگر آباد نہیں کی جائے گی، اسی طرح ویران پڑی ہوں گی، تو ایسی کتنی مسجدیں پنجاب میں، ہریانہ میں ہیں جہاں بھینسیں باندھی جا رہی ہیں۔ میں خود دیکھ کر آیا ہوں، میں آنکھوں دیکھی بات بتا رہا ہوں۔ تو دوسرا کام یہ ہے کہ مسجدوں کو آباد کریں گے تو پھر یہ ہماری ظاہر ہے کہ جب ہم اللہ کو راضی کریں گے، نماز کو قائم کریں گے، مسجدوں کو آباد رکھیں گے، تو یہ مسجدیں پھر ویران نہیں ہوں گی، پھر کوئی اور حادثہ بابری مسجد کی طرح نہیں ہوگا۔